تاش کے پتوں سے جو گیم کھیلے جاتے ہیں وہ کھیلنا حلال ہے یا حرام ہے، وہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، تاش کے پتوں سے اگر گیم کھیلا جائے اور اس میں پیسے کی بھی آمیزش ہو، یعنی دونوں کی طرف سے پیسہ داؤ پر لگایا جائے اور جو جیتے وہ پیسہ جیت جائے، جو ہارے اس کا پیسہ برباد ہو جائے، تو یہ تو جوا ہے۔ یہ تو کسی بھی گیم میں آ جائے، لوڈو میں آ جائے، فٹ بال میں آ جائے، کسی بھی گیم میں یہ جوئے والی کنڈیشن آ جائے تو وہ گیم حرام ہو جائے گا۔ کرکٹ بھی حرام ہو جائے گا، فٹ بال بھی حرام ہو جائے گا، اور تاش والا گیم بھی حرام ہو جائے گا۔ تو جوا ہے تو حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جوا نہیں ہے، صرف پتے ہیں اور پتوں سے گیم کھیلا جا رہا ہے، تو اب بھی پتوں والا گیم یا تاش والا گیم ناجائز اور حرام ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پر فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ تاش والا جو گیم ہے وہ مطلقاً ناجائز ہے، چاہے جوا ہو یا نہ ہو۔ اور حرام اور ناجائز ہونے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو کارڈز پر تصویر کی پرنٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ تصویر کا پرنٹ نکالنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس بندے کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا جو تصویریں بناتا ہے۔ تو تصویریں بنانا، تصویروں کا پرنٹ نکالنا اتنا سخت گناہ ہے۔ اور پھر اس میں تصویریں تو پرنٹ کی جاتی ہیں، پھر ہم اس کو خریدتے ہیں، اور پھر اس میں تصویروں کی تعظیم بھی ہے۔ جو کنگ والا کارڈ ہے اس کی باقاعدہ اہمیت ہے، اس کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تصویروں کی تعظیم بھی ہے، تصویروں کے پرنٹ والا بھی ہے، اس میں گناہ میں معاونت بھی ہے کہ وہ ہم خریدیں گے، ہم گیم کھیلیں گے تو وہ پرنٹنگ بھی کریں گے ان تصویروں کی، تو یہ منع ہے۔ دوسری وجہ اس میں فضول تفریح، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا فضول ہے، نہ کوئی مینٹل ایکٹیویٹی ہے، نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، نہ اس کا کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ ہے۔ اور ہر وہ تفریح جو فضول ہو، جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ دینی کوئی فائدہ ہو، ایسے وقت کا ضیاع کرنے والی تفریح ہو، لہو و لعب جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی شریعت کو پسند نہیں ہے۔ تو تاش والا گیم کھیلنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کرکٹ کے اندر یا فٹ بال کے اندر، شرط یہ لگی ہوتی ہے کہ ہم جیتیں گے تو تم کھانا کھلاؤ گے، تم جیتو گے تو ہم کھانا کھلائیں گے۔ یہ دو طرفہ جو شرط کر کے کرکٹ کھیلا جا رہا ہے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کہ کسی بھی گیم کے اندر دو طرفہ شرط آ جائے تو یہ جوا ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، یک طرفہ شرط ہو سکتی ہے کہ یار ہم جیتے نا تو پھر خوشی میں تم کو ٹریٹ دیں گے، یا تم جیتے نا تو میں خوشی میں تم کو ٹریٹ دوں گا، بس ایک طرفہ ہو، دوسری طرف سے نہ ہو، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تحفتاً کیا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ جیسے ابا جی کہیں بیٹا پاس ہو گئے نا سائیکل دلا کے دوں گا، یہ یک طرفہ ہے، تحفتاً ابا جی نے ٹریٹ دینے کا کہہ دیا، یہ جائز ہے۔ دو طرفہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جیتے تو اس کو انعام ملے گا اور یہ ہار جائے تو اس کو دینا پڑے گا، یہ منع ہے۔ اسی طرح گراؤنڈ کی فیس ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے فیس ہے گراؤنڈ کی، اور شرط یہ ٹھہرا ہے کہ اگر ٹیم اے جیتے گی تو ٹیم بی 8,000 فیس بھرے گی اور باقی 2,000 ٹیم اے دے گی، اور اگر ٹیم بی جیت گئی تو پھر ٹیم اے کو 8,000 دینے پڑیں گے، ٹیم بی کو 2,000 دینے پڑیں گے۔ یہ بھی ناجائز اور حرام صورت ہے کہ یہ جوا ہے، دونوں طرف سے شرط لگی ہوئی ہے، ہم جیت گئے تو ہمیں 8,000 روپے کا فائدہ ہو جائے گا، تم جیت گئے تو تمہیں 8,000 کا فائدہ لیکن ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ جب دونوں طرف سے مال داؤ پر لگے اور ایک کی لاٹری لگے اور دوسرے کا مال برباد ہو جائے، یہ دو طرفہ شرط ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اس میں اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا تاش کا گیم ہے جس میں تصویریں نہیں ہیں، مثال کے طور پر کنگ کی تصویر، کوئن کی تصویر، جوکر کی تصویر، یہ تصویریں نہیں ہیں، بلکہ وہاں بھی کنگ لکھا ہوا ہے، خالی کوئن لکھا ہوا ہے، جوکر لکھا ہوا ہے، تصویر نہیں بنی ہوئی، اور اس طرح کھیلا جاتا ہے کہ اس میں نمازیں قضا نہیں ہو رہی، کوئی عبادات میں کوتاہی نہیں ہو رہی ہے، بہت زیادہ ایڈکشن کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا کہ بہت ساری چیزیں ہی اس سے چھوٹ جائیں اسلام کی، کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے کھیل لیا جاتا ہے، تو پھر یہ تاش والا گیم جائز ہو سکتا ہے کہ اب تصویر کی تعظیم بھی نہیں ہے اور اس سے کوئی بہت بڑا بگاڑ بھی پیدا نہیں ہو رہا، کوئی نشے کی حد تک یہ والا گیم نہیں کھیلا جا رہا، اور نہ اس سے کسی عبادت میں کوئی خلل واقع ہو رہا ہے، تب لمیٹڈ ٹائم کے لیے جائز ہو سکتا ہے، لیکن باقی صورتوں میں یہ منع ہوگا۔